آج کی اس ریڈیو کلاس میں سبھی طالب علموں اور دوسرے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی کلاس کا جو میرا موضوع رہے گا وہ ہے ترقی پسند تحریک۔ آج ہم ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے ابتدا، اس کے ارتقاء اور اردو ادب پر اس کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے۔ ترقی پسند تحریک 12ویں جماعت کے اردو نصاب میں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا ہمارے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آج کی کلاس کے مقاصد کی بات کریں گے تو پیارے طالب علموں، آج کی کلاس کے مقاصد ہیں کہ آپ ترقی پسند تحریک کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ترقی پسند ادب کی پہچان کر سکیں، جو بھی پروگریسو لٹریچر لکھا جاتا ہے یا لکھا گیا ہے آپ اس کو پہچان سکیں، اور آپ ان وجوہات یا ان سیاسی اور سماجی مسائل اور معاملات کا بھی احاطہ کر سکیں جن کی وجہ سے ترقی پسند تحریک کا پہلے عروج ہوا، اور پھر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ترقی پسند تحریک کے زوال کا موجب بنی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج آپ کے ساتھ، اور جو ہمارے آج کی کلاس کے آموزشی ماحصل رہیں گے، یعنی ہمارے جو لرننگ آؤٹ کم ہوں گے اس کلاس میں شامل ہونے کے بعد، یا یہ جو موضوع ہے ہمارا، اس موضوع کو مکمل کرنے کے بعد آیا یہ ایک کلاس میں ہو جائے گا یا 2 کلاسز اس کے لیے لینی پڑے گی۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم ترقی پسند تحریک کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جو بھی اس لیکچر کو سنیں گے وہ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے بارے میں بات کریں گے۔ ترقی پسند ادب کی تفہیم کرتے ہیں، آپ ترقی پسند ادب کی تفہیم بھی کریں گے اس کے بعد، اور اشتراکی اور مارکسی نظریات جو ہے، یعنی جو کمیونسٹ اور کارل مارکس کے جو نظریات ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کی جو ویوز ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان بھی کریں گے، ان پر مختلف مضامین بھی لکھ سکیں گے، اور ترقی پسند ادیبوں کے جو فن پارے ہیں، وہ چاہے شاعری ہو، وہ چاہے نثر ہو، وہ آپ پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں اس مضمون کے بعد، اور اس کے تحریک، یہ جو تحریک ہے ترقی پسند تحریک، اس کے ارتقاء اور زوال کا جائزہ بھی آپ لیتے ہیں جب آپ یہ مکمل کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے ترقی پسند تحریک۔ تو یہ مقاصد تھے اور اس کے آموزشی ماحصل تھے۔ اب ہم ترقی پسند تحریک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے یا اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ترقی پسند تحریک جو ہے یہ ایک عالمی تحریک تھی، یہ کسی مخصوص علاقے کی تحریک نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کے نصاب میں علی گڑھ تحریک کی بھی بات ہے، علی گڑھ تحریک بھی آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ علی گڑھ تحریک جو ہے وہ ایک علاقائی تحریک تھی، اس کا تعلق کسی خاص ملک، کسی خاص قوم اور کسی خاص علاقے سے تھا۔ لیکن جب ہم ترقی پسند تحریک کی بات کریں گے تو اس کا کینوس جو ہے، اس کا جورسڈکشن جو ہے وہ بہت بڑا تھا۔ ترقی پسند تحریک ایک عالمی سطح کی تحریک تھی، یعنی اس کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کے نظریات لوگوں کو لگے کہ وہ کارآمد ہے، وہ مفید ہے، وہاں وہاں یہ تحریک چلی، وہاں وہاں اس کا ابتدا بھی ہوا، ارتقاء بھی ہوا، اور اس نے ادب پر، اور اس نے وہاں کے ادب پر، جس ملک میں یہ تحریک چلی وہاں کے ادب پر دور رس نتائج ثبت کیے، اور یا دور رس فوائد لوگوں کو ملے پھر ادب کے حوالے سے اس تحریک کی وجہ سے۔ اور یہی وہ تحریک ہے، آپ کو اس بات کا بھی بخوبی علم ہونا چاہیے کہ یہی وہ تحریک ہے جس تحریک نے ادب کو زندگی سے جوڑ دیا۔ اگر ہم اردو کے حوالے سے بات کریں گے، یورپ میں اس سے پہلے بھی بہت ساری تحریکیں چلی تھی، اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی مومنٹس، چھوٹے چھوٹے ٹرنڈز ڈیولپ ہوئے تھے ادب میں، جنہوں نے زندگی اور ادب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ بٹ اردو ادب میں یہ پہلی تحریک ہے جس نے ادب کو زندگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر آپ اس سے پہلے بھی بات کریں گے، اگر ہم بات کریں گے
علی گڑھ تحریک کی. تو علی گڑھ تحریک نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ اس میں عوامی مسائل، عوامی مشکلات، عوامی معاملات، لیکن وہاں پر ایک خاص مخصوص طبقے کو، ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا تھا، خاص طبقے کے مسائل کو، ایشوز کو ایڈریس کیا گیا تھا. لیکن ترقی پسند تحریک جو ہے یہاں پر پورے قوم، پورے عوام کے معاملات، پورے عوام کے مسائل، اور وہ بھی کس عوام کے؟ وہ بھی کسانوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، مظلوموں کے، اور جو جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام میں گس رہے تھے جو لوگ، پٹ رہے تھے جو لوگ، ان لوگوں کے مسائل، ان لوگوں کے معاملات، ان لوگوں کی الجھنوں کو ترقی پسند تحریک نے سب سے پہلے ادب میں جگہ دے دی. یہ اس تحریک کا اگر آپ سمجھیں گے تو اس تحریک کی سب سے بڑی دین یا اس تحریک کا سب سے بڑا وصف یہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تحریک جو ہے، یہ مومنٹ جو ہے، ورلڈ وائڈ مومنٹ جو تھی، دس واز اے گلوبل مومنٹ، اب یہ کارل مارکس کے اشتراکی نظریات پر کھڑی ہے. یعنی اس کی جو اساس ہے، دا فاؤنڈیشن آف دس مومنٹ از آن دا کمیونسٹ جو آئیڈیالوجی ہے، کمیونسٹ آئیڈیال جو ہے کارل مارکس کے، یہ اسی پر کھڑے ہیں. اور اس کو مضبوطی جو عطا کی، یعنی دنیا میں پھیلانے کا کام جو اس تحریک کا کیا، وہ کیا انقلابی روس نے. جب رشین ریولوشن آیا تو رشین ریولوشن کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے، یہ تحریک دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئی. تو اب ہم یہ مضمون جو پڑھنے جا رہے ہیں، تو دو تین چیزیں جو ابھی تک ہم نے تعارف میں ابتدائیہ کے طور پر آپ کو بتا دی کہ یہ ایک عالمی تحریک تھی. اس تحریک نے ادب کو زندگی کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس تحریک نے کسانوں، مزدوروں، غریبوں اور مظلوموں اور دبے کچلے لوگوں کے مسائل کو ادب میں جگہ دے دی جو اب تک نہیں تھا. اور اس تحریک کی بنیاد جو ہے وہ کارل مارکس کے نظریات پر کھڑی ہے. اور اس تحریک کو زمینی اساس جو ہے، یعنی اس تحریک کو دنیا میں پھیلانے کا کام جو کیا، وہ انقلابی روس نے کیا. تو آج کی کلاس جو ہے ہماری، آج کی اس ریڈیائی کلاس میں ہم اسی تحریک کے پس منظر اور اردو ادب پر اس کے اثرات اور اس کے بنیادی اصولوں کی بات کریں گے، اور اس کے ارتقاء اور اس کے زوال کے بارے میں بھی مختصر جانکاری ہم آپ کو دے دیں گے، یا مختصر طور پر ہم بات کریں گے. یہ سب سے پہلے ہم پس منظر بیان کریں گے کہ ترقی پسند تحریک کا پس منظر کیا ہے. اردو میں جس کو آپ ترقی پسند تحریک کہتے ہیں یا پروگریسو رائٹرز موومنٹ کہیں گے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف دس موومنٹ؟ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ میں نے ابھی جو بات کی کہ اس تحریک کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کارل مارکس نے جو داس کیپٹل میں، جس کا اردو میں عزیز احمد نے سرمایہ کے نام سے ترجمہ کیا ہے کتاب کا، اپنی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی شہرہ آفاق کتاب ہے، اس میں کارل مارکس نے جو نظریات پیش کیے، وہ نظریات اشتراکی نظریات تھے. اور ان نظریات نے محنت کشوں، مزدوروں اور غریبوں اور دبے کچلے لوگوں کو جینے کا ایک نیا حوصلہ اور جینے کا ایک نیا ولولہ پیش کیا. اب اگر ہم ان نظریات کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا کہا، کیا نہیں کہا، تو یہ ایک الگ سے ایک بحث بن جائے گی. اس کے لیے الگ سے پھر ایک کلاس کی ضرورت پڑے گی. لیکن موٹے موٹے طور پر ہم کہیں گے کہ انہوں نے سماجی نابرابری کے معاملے کو اپنی کتاب میں موضوع بنایا. انہوں نے پیداوار کی غیر مساوی تقسیم کو اپنے معاملات ان سے جڑے معاملات کو اپنی کتاب میں موضوع بنایا. اور اس کے بعد سماجی تفریق کو بھی انہوں نے موضوع بحث بنایا. اور اس سے ان نظریات کی اگر ہم بات کریں گے تو سماج کو انہوں نے دو طبقوں میں تقسیم کیا، جن کو آپ بڑے موٹے موٹے الفاظ میں ہیوز اور ہیو ناٹس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک سماجی جماعت ایسی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس نے کہا. اور ایک کیٹیگری میں جن کو انہوں نے ہیوز کہا، یعنی جن کے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ ان میں سرمایہ دار آتا ہے،
ان میں جاگیردار آتا ہے اور ان میں سامراجواد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو ہیو ناٹس ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کیٹیگری میں ایسے لوگوں کو رکھا کہ مزدور ہے، کسان ہے، غریب ہے، محنت کش ہے، اور کہا کہ محنت کش، مزدور اور کسان سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا ہے. اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں کھولے ہوئے، بڑے بڑے زمینیں جاگیریں لی ہوئے، ملکوں پہ قبضہ کیے ہوئے، ان کے پاس سب کچھ ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان ہیں ان کے پاس، لیکن کرتے وہ کچھ نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اس سب کی وجہ جو ہے، یہ جو دو طبقے سماج میں قائم ہوئے ہیں، ان طبقوں کے قائم ہونے کی وجہ جو ہے، the reason behind their establishment is that کہ production is distributed unequally. یہ جو پیداوار ہے، وہ پیداوار آپ نہیں سمجھیں گے، صرف یہ مت سمجھنا کہ پیداوار صرف زمین سے جو چیزیں نکلتی ہے فصل کے طور پر وہ صرف پیداوار ہے. نہیں، پیداوار جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ڈومیسٹک پروڈکٹس آپ کے ہیں، آپ کی کمپنی سے جو نکلتا ہے، آپ کی جیسے آپ کی فیکٹری سے جو چیزیں بن کے نکلتی ہے، آپ کا سروس سیکٹر جو ہے، جو بھی ہے، اور کھیتوں سے جو فصل وصل ہمیں میسر ہوتی ہے، وہ سب چیزیں پیداوار کے زمرے میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ پیداوار کی تقسیم جو ہے وہ غیر مساوی ہے. انہوں نے کہا کہ غیر مساوی پیداوار کی تقسیم کی وجہ سے یہ طبقاتی کشمکش پیدا ہوئی ہے، یہ طبقے پیدا ہوئے اور طبقاتی کشمکش کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اب ان نظریات کو سب سے پہلے جو عملی جامہ پہنایا، یہ تو نظریات تھے، ایک بڑے فلاسفر کے، بڑے سکالر کے نظریات تھے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن ان نظریات پر سب سے پہلے عمل جو ہے وہ روس کے محنت کشوں نے کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ روس میں 1917 سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام زار تھا. زار کی حکومت تھی، اور زار بہت ظالم بادشاہ مانے جاتے تھے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا. سرمایہ دارانہ نظام تھا، کیپٹلسٹک، وہ کیا بولتے اس کو، کیپٹلسٹک اپروچ تھا سبھی کا، اور کیپٹلسٹک ایڈمنسٹریشن تھی جہاں پر سرمایہ داریت کے نظام کے تحت غریبوں، مزدوروں، محنت کشوں کو کوٹا جاتا تھا، ان کی ساری محنت کی کمائی، ان کا خون پسینہ کھایا جاتا تھا. تو وہ سارے محنت کش جو ہے، وہ سارے مزدور جو ہے، ان کا ایک لیڈر بنا جس کا نام لینن ہے، بڑا مشہور نام ہے. وہ لینن کی سربراہی میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور لینن کی سربراہی میں اٹھ کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے زار کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا. اور زار کی حکومت کا تختہ انہوں نے 1917 عیسوی میں یہ انقلاب آیا، اور روس کی حکومت پر مزدوروں نے، کسانوں نے اور محنت کشوں نے قبضہ جمایا. جب مزدوروں نے یہ فتح پائی، محنت کشوں اور کسانوں نے یہ فتح پائی، تو اس فتح کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی. اور یہ زمانہ جو تھا 19ویں صدی بھی اور 20ویں صدی کے آغاز کا زمانہ جو تھا، یہ دنیا میں زبردست سماجی نابرابری کا زمانہ تھا، ظلم و استبداد کا زمانہ تھا، یہ جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجواد کے عروج کا زمانہ تھا. There was the climax of all these things: feudalism, capitalism and imperialism. یہ چیزیں جو تھی یہ اپنے عروج پر تھی، اور کسان اور مزدور اور غریب لوگوں کی اس نظام نے کمر توڑ کے رکھ دی تھی. اور دوسری طرف جرمنی میں ہٹلر کی فیشسٹ پاور جو تھی، فیشسٹ پھستائی طاقت جو ان کی تھی، اور ان کی آبیاری کرتے ہوئے وہ وہاں پر انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ دانشوروں کا، ادیبوں کا اور عالموں کا جینا حرام کر دیا تھا، اور ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھی. اور اظہار رائے کی آزادی جو ہے، جو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ ہے، اس کو سلب کر دیا گیا تھا. دیٹ واز سنیچڈ فرام دا کامن مین. تو پیارے بچوں، یہ وہ آمرانہ پالیسیاں تھی جنہوں نے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا اس زمانے میں. اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہر جگہ پر آپ مانیے اس سب کے خلاف آہستہ آہستہ نفرت پروان چڑھ رہی تھی. اور اس نفرت کو ایک لاوا بنانے کا کام جو ہے وہ انقلاب روس نے کیا. اور انقلاب روس نے ادیبوں کو ہمت دے دی کہ وہ اس سب کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائے، اور ادیب بھی اس محاذ میں شامل ہو گئے، وہ بھی آگے آ گئے. اور ان کے آگے آنے سے ہی دنیا میں یہ تحریک شروع ہوئی، جس تحریک کو بعد میں ہم نے یہاں آ کے ترقی پسند تحریک کا نام دیا، یا پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں. اگر آپ ہندوستان کی بات کریں گے
تو یہ زمانے کو آپ غور کیجئے، 19ویں صدی کے بعد کا زمانہ، 19ویں صدی کے بعد کا زمانہ، یعنی 1857 عیسوی کے بعد کا ہی زمانہ۔ ہندوستان میں جاگیردارانہ نظام اپنے عروج پر تھا، سرمایہ دارانہ نظام اپنے عروج پر تھا، اور برٹش امپیریلزم جو تھا وہ اپنے ظلم کی انتہائیں کرتے ہوئے ہندوستان کے غریبوں، مزدوروں، بے کسوں اور کسانوں کو پیس رہا تھا اپنے ظلم کی چکی میں، اور ان کے خون پسینے کی کمائی کو ہڑپ کر ان بیچاروں کو انہوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور ہندوستانی لوگ بے بس اور بے کس تھے۔ تو یہ پس منظر ہے اس تحریک کا۔ انہی حالات میں ادیبوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایک تحریک شروع کریں گے۔ مختلف ملکوں میں مختلف سطحوں پر یہ ہوا، کہاں کیسے ہوا وہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن اب ہم آگے بات کریں گے کہ پھر کیسے یہ تحریک شروع ہوئی۔ ہاں تو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ 1935 عیسوی میں دنیا بھر کے ادیب پیرس میں جمع ہوئے۔ پیرس، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، فرانس کی کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، دارالخلافہ ہے فرانس کا پیرس میں جمع ہوئے، اور وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی دنیا بھر کے ادیبوں کے، جس کو ورلڈ پروگریسو رائٹرز کانگریس کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے۔ ہندوستان کے دو بڑے نامی گرامی ادیب اس کانفرنس میں شامل ہوئے، جن میں ایک ملک راج آنند اور دوسرے جناب سجاد ظہیر صاحب تھے۔ یہ دونوں اس میں شامل ہوئے، اور یہ دونوں اس وقت لندن میں رہتے تھے، لندن میں یہ زیر تعلیم تھے۔ یہ دونوں ادیب اس وقت لندن میں قیام پذیر تھے، اور لندن سے یہ پیرس گئے، اور پیرس میں انہوں نے ورلڈ رائٹرز پروگریسو رائٹرز کانگریس جو ہے اس میں انہوں نے شرکت کری۔ اور پیرس سے جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے لندن میں، یہ ہندوستان نہیں آئے، یاد رکھیے گا کہ یہ لندن واپس چلے گئے 1935 میں ہی، اور لندن میں انہوں نے کچھ ہندوستانی دوستوں کے ساتھ بات کر کے جتنے بھی وہاں پر پیرس کانفرنس میں جو بات کری گئی تھی، پیرس کانفرنس میں جن نظریات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، بحثیں ہوئی تھی، ان کے بارے میں انہوں نے چند ہندوستانی نوجوانوں کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا لندن میں ہی۔ لندن میں ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے نان کنگ ریسٹورنٹ۔ تو نان کنگ ریسٹورنٹ میں ایک انگریز دوست کی مدد سے انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں جن لوگوں نے ملک راج آنند اور سجاد ظہیر کے علاوہ شرکت کی، ان میں محمد دین تاثیر، جوتی گھوش اور پرمود سین گپتا قابل ذکر ہے۔ اب وہاں پر ہی لندن میں ہی انہوں نے پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن بنائی۔ انہوں نے پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن بنائی، جس کو ہم انجمن ترقی پسند مصنفین کہتے ہیں۔ تو 1900 یاد رکھیے گا، تو 1935 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی، اور کہاں پڑی؟ لندن میں پڑی۔ لندن میں کس جگہ پڑی؟ نان کنگ ریسٹورنٹ میں۔ تاریخ، مکمل تاریخ کیا ہے کہ کون سی تاریخ کو یہ اجلاس ہوا، وہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ اب اسی سال سجاد ظہیر جو ہے وہ لندن سے ہندوستان آ گئے۔ تو ہندوستان میں الہ آباد میں اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر جن میں پروفیسر احمد علی، پروفیسر محمود الظفر اور رشید جہاں ہیں، خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس تنظیم کا، جو انہوں نے وہاں تنظیم بنائی تھی، جس کا منشور انہوں نے وہاں بنایا تھا، جس کے مقاصد کو انہوں نے وہاں پر واضح کیا تھا لندن میں، اس کے منشور کے بارے میں اور اس کے مقاصد کے بارے میں بات کی کہ ہم ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مقاصد یہ ہیں، اس کا منشور یہ ہے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان کی فضا جو تھی وہ ترقی پسند خیالات کے لیے یا پروگریسو آئیڈیالوجی کے لیے، پروگریسو لٹریچر کے لیے بہت سازگار تھی۔ فضا یہاں کی، ہندوستان کے حالات اس کے لیے بہت سازگار تھے، بہت برمحل تھے۔ یعنی ہندوستان میں وہ سب چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر یہ تحریک کھڑا ہوئی۔ یعنی یہاں ظلم بھی تھا، یہاں جبر بھی تھا، یہاں جاگیردارانہ نظام بھی تھا، یہاں سرمایہ دارانہ نظام بھی تھا، یہاں سامراجی نظام بھی تھا۔ تو ان سب چیزوں کے درمیان یہاں کے غریب لوگ، یہاں کے عام لوگ، یہاں کے مزدور لوگ، یہاں کے محنت کش لوگ پس رہے تھے۔ اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک تھی برطانوی سامراج کے خلاف، وہ اپنے عروج پر تھی، تو اس کی وجہ سے بہت جلدی یہ تحریک جو ہے، ترقی پسند خیالات جو ہے، یہ ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ اب اگر ہم ترقی پسند خیالات کی بات کریں گے، صرف ترقی پسند
ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ادیب جو ہے وہ ترقی پسند ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کسی بھی حالت میں اپنے کسی بھی مسئلے میں اپنے پچھلے ادب سے انحراف کرتا ہے، اپنے روایتی ادب سے ہٹ کر کوئی نئی چیز بیان کرتا ہے یا رجت پسند خیالات کو چھوڑ کر نئے خیالات کی بات کرتا ہے، تو ایسے ادب کو ہم ترقی پسند ادب ہی کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر جب ہم اردو میں، اس بات کا آپ خیال رکھیے گا کہ اردو میں جب ہم ترقی پسندی کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص عہد کا ادب ہے، خاص خیالات سے وابستہ ادب ہے اور خاص نظریات سے وابستہ ادب ہے۔ ورنہ ہندوستان میں نئے ادب کی بات تو اس سے پہلے ہی شروع ہوئی تھی جب انگارے شائع ہوا تھا 1932 عیسوی میں۔ انگارے میں جن میں ابھی میں نے کچھ نام لیے، رشید جہاں، محمود الظفر اور احمد علی وغیرہ لوگوں نے انگارے میں جو روایت پسند ادب تھا، جو رجت پسند ادب تھا، اس سے ہٹ کر ایک بے باکی دکھائی تھی، تو اس کے خلاف بڑے ہنگامے ہوئے، اس کے خلاف وہ بے باک ادب لکھنے کے خلاف، وہ روایت سے ہٹ کر لکھنے کے خلاف ان پر مقدمے بھی ہوئے، اور آخر کار سرکار نے بعد میں اس انگارے کی اشاعت پر پابندی لگائی اور اس کے پڑھنے پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب جب یہاں پر یہ تحریک پہنچی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان میں اس تحریک کا ارتقا ہونا شروع ہو گیا۔ تو طالب علموں، پیارے بچوں، 1936 عیسوی میں ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی۔ 1935 میں یہ یہاں پہنچی، ایک سال لگا ان لوگوں کو، اس تحریک کو عام لوگوں کو سمجھانے میں، اس کے اصول جو ہے، اس کے منشور جو ہے، اس کے مقاصد جو تھے ان کو واضح کرنے میں لوگوں کو۔ تو اس کے بعد اس کی پہلی کل ہند کانفرنس جو ہے وہ 1936 عیسوی میں مئی کے مہینے میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی، اور اس کی صدارت اردو کے بہت بڑے ادیب جو اس زمانے میں بزرگ ہو چکے تھے، منشی پریم چند نے کی۔ اور اس کانفرنس میں یہ طے ہوا، یاد رکھیے گا، اس بات کو گانٹ باندھیے کہ اس کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ اب ہندوستان کا اردو شاعر اور ادیب، وہ چاہے نثر لکھتا ہو، افسانہ لکھتا ہو، داستان، کچھ بھی، ناول لکھتا ہو، نظم لکھتا ہو، غزل لکھتا ہو، طبقاتی کشمکش میں حصہ لے گا۔ وہ جو کلاس سٹرگل ہے، وہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، وہ جو سامراجی طاقتوں اور غلاموں کے درمیان، وہ جو سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان، وہ جو جاگیرداروں اور کسانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں، اس لڑائی میں ہم شرکت کر کے محنت کشوں، مزدوروں اور غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ ادیبوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لڑیں گے، ہم نسلی تعصب کے خلاف لڑیں گے، ہم فرقہ پرستی کے خلاف لڑیں گے، ہم انسانی استحصال کے خلاف لڑیں گے، ہم آزادی رائے کی پابندی کے خلاف لڑیں گے، ہم ان سب چیزوں کے خلاف اٹھیں گے اور ان کے خلاف بات کریں گے۔ نیز انہوں نے یہ بھی فیصلہ لیا کہ ہم ادب کو، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کل تک امیر طبقے کی یا ہیوز کے ڈرائنگ روم تک محدود تھا، اب ہم اس ادب کو عام لوگوں کے قریب لائیں گے۔ اس ادب میں عام لوگوں کے مسائل، عام لوگوں کے معاملات، عام لوگوں کے الجھنیں، عام لوگوں کے مشکلات کو ہم پیش کریں گے اور ایسا ادب پیدا کریں گے جو عام لوگوں کا ادب ہو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کانفرنس کی صدارت جو ہے وہ منشی پریم چند نے کی، اور منشی پریم چند ایک پہلا ایسا ادیب ہے، پہلا ہے ہمارا ایسا ناول نگار یا افسانہ نگار ہے جس نے ادب کو امیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر غریب کی کوٹری میں کھڑا کر دیا، غریب کے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا، جہاں پر اس کا چولہا جلتا تھا، جو جلتا تو تھا لیکن پکتا اس پہ کچھ نہیں تھا، جہاں اس کی گہائی بندی ہوئی ہوتی تھی دروازے کے سامنے، وہاں تک اس نے اس ادب کو لایا، اردو ادب کو۔ اور ان کے بارے میں رشید احمد صدیقی نے کہا کہ پریم چند کے افسانوں سے مجھے گوبر کی بو آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گندے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسانوں، غریبوں کے مسائل، ان کے الجھنوں کا پتہ چلتا ہے، ان کے نزدیک یہ اس کا ادب ہے۔ اور پریم چند نے اس میں جو خطبہ دیا، اس کا جو صدارتی خطبہ تھا، اس کا جو پریزیڈنشل ایڈریس تھا،
that is considered as milestone in the Indian literary history. اس کو ہندوستان کی ادبی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت دی جاتی ہے اس خطبے کو جو منشی پریم چند نے اس کانفرنس کے آخر پر دیا. اب پورے خطبے کی تو بات ہم یہاں پر نہیں کریں گے، لیکن 2-3 باتیں اس خطبے کے حوالے سے اگر ہم کریں گے. پریم چند نے کہا کہ ہمیں اب حسن کا معیار بدلنا ہوگا. یعنی کل تک جس آپ چیز ادیب کو جو چیز کل تک بھاتی تھی، یہ سمجھنا ہوگا بچے کو، کل تک جو چیز آپ کی آنکھوں کو بھاتی تھی وہ چیز اب نہیں بہانی چاہیے. کل تک آپ امیر زادیوں کو دیکھ کر، ان کے ناز نخروں کو دیکھ کر ان پر اپنے ادب کو، اپنے قلم کو نچھاور کر دیتے تھے، لیکن اب یہ معیار بدلنا ہے. اب غریب زادی جو ہوگی، دہقانی لڑکی جو ہوگی، کسان کی بیٹی جو ہوگی، عام انسان کی بیٹی جو ہوگی، اس کو دیکھ کر، اس کے مسائل کو دیکھ کر، اس کے الجھنوں کو دیکھ کر، اس کے مشکلات کو دیکھ کر اب آپ کو ادب تخلیق کرنا ہوگا. آپ کو اب وہی اچھی لگنی چاہیے. اس کی جو زلفیں اٹی ہوگی خاک میں، اس کے چہرے پر جو بوجھل، اس آنکھوں پر جو بوجھل غبار ہوگا، اس کے چہروں پر محنت کی جو گرد ہوگی، اب اس میں آپ کو حسن نظر آنا چاہیے، نہ کہ اس کی نزاکت، اس کے نخرے، بڑی لڑکی صاحبزادی کے نخرے اور اس کی نزاکتیں اور وہ آپ کو بھائیں. اب یہ معیار آپ کو بدلنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ حسن کا معیار بدلنے کا کیا مقصد ہے. اسی لیے کل تک جو شاعر بڑے بڑے شعر لکھتے تھے، بعد میں بڑے بڑے خوبصورت شاعری لکھتے تھے، بعد میں انہوں نے حسن اور مزدوری جیسی نظمیں لکھی، جو ایک نمونہ ہے کہ حسن کا معیار بدلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کو پڑھیے گا، جو کہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسن کا معیار کیسے بدلا. ہماری کسوٹی پر اب وہی ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو. یعنی تفکر جو ہمیں فکر کرنے کے لیے اکسائے، جو ہمیں سوچنے کے لیے اکسائے، جو ہم میں جذبہ پیدا کرے. تفکر کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں، جو ہماری عقل کو جگائے اور ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار کریں. ہماری کسوٹی پر اب وہی ادب کھرا اترے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پریم چند نے کہا، جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے. سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کہ حسن کا معیار بدلنے کا کیا مطلب ہے. ان کوٹ میں ایک بار پھر یہ پڑھتا ہوں، کوٹ، یہ ایکسٹریکٹس ہے اس تقریر کے. ہمیں اب حسن کا معیار بدلنا ہوگا. ہماری کسوٹی پر اب وہی ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے. سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی. یہ ہے وہ تاریخی الفاظ جو پریم چند نے اپنے خطبے میں کہے. تفکر میں نے بھی بولا، اب میں حسن کا معیار میں نے بولا، تفکر میں نے بولا کہ فکر سکھائے ہمیں کہ ہم مختلف چیزوں پر غور و فکر کریں. آزادی کا جذبہ ہو، یعنی لوگ جب اس ادب کو سنیں تو ان میں ولولہ پیدا ہو. اٹھو اٹھو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی، بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو بڑے چلو. لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہا جس میں حسن کا جوہر ہو، یعنی ایستھیٹک پہلو جو ادب کا ہے اس میں وہ بھی ہو، اس میں حسن بھی ہو، یعنی ادب بھی ہو. ادب صرف نعرہ بازی نہ ہو اور تعمیر کی روح ہو. اٹ شوڈ بی سم تھنگ، شوڈ بی دیئر کنسٹرکٹیو. یہ کہ ادب کو پڑھنے کے بعد ہم میں ایک تعمیری سوچ پیدا ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو. اور زندگی کی جو حقیقتیں، what are the realities of the life, what are the truths of the life, they should be there in our literature. جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے. اور ہمیں اب ایسا ادب چاہیے، ہمیں اب ایسا ادب چاہیے جو ہم میں ہنگامہ پیدا کرے، جو ہم میں حرکت کا جذبہ پیدا کرے، جو ہم میں بے چینی پیدا کرے. سلائے نہیں،
کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی. یہ تاریخی کلمات پریم چند نے اپنے خطبے میں کہے، اور اس خطبے نے ہندوستان میں، ہم پہلے اردو ادب کی بات کریں گے، اردو ادب کی کایا پلٹ کے رکھ دی. بڑے بڑے ادیب، فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، شبیر حسن خان جس کو اب جوش ملے آبادی کے نام سے جانتے ہیں، ایسی ایسی شاعری، انقلابی شاعری ہمارے ادب میں آ گئی. یہاں تک کہ کچھ شاعروں نے صرف انقلابی شاعری کو ہے اپنا منشا اور منشور بنا لیا. کام میرا ہے تغیر، نام میرا ہے شباب، میرا نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب. تو اس قسم کی شاعری، افسانے، ناول، تو ادب کے ہر شعبے کو، اردو ادب کی بات ہی اگر ہم کریں گے، اردو ادب کے ہر شعبے کو اس تحریک نے متاثر کیا. اور اندازہ ہی نہیں کہ کتنے ادیب ہیں جو اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے. ہم اگر بات کریں گے شاعروں میں، مجنون گورکھپوری، اسرار الحق مجاز، فیض احمد فیض، سردار جعفری، جوش ملے آبادی، معین حسن جذبی، پھر کرٹیکس میں نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، ناول نگاروں میں فراق گورکھپوری، جانثار اختر، حیات اللہ انصاری، علی عباس حسینی، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی. تو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے. تو آج کی ہماری کلاس جو ہے اس کا وقت ختم ہوا. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو اس تحریک کا جو منشور ہے